کے پاس جس طرح طاہر القادری نے تنبورے کے ساتھ مثال دی دین کو، کہا کہ ایک تان سے حب الہی کی آواز آتی ہے، دوسری سے حب رسول کی آواز آتی ہے، تیسری سے حب اہل بیت کی آواز آتی ہے، چوتھی سے حب صحابہ کی آواز آتی ہے، تو یہ سارے ملیں تو پھر دین بنتا ہے۔ تو اس نے ہمیں تو حب الہی سے خارج کیا اور ساتھ ہی حب اہل بیت سے بھی کر دیا اور ساتھ ہی حب صحابہ سے بھی کر دیا کہ ایک تب فرقہ حب الہی کا اسپیشلسٹ ہے وہابی، اور ادھر روافظ جو ہیں وہ حب اہل بیت کے، اور خوارج جو حب صحابہ کے۔ تو یہ سوچ ہے، یعنی دین سے بالکل متضاد سوچ کہ یہ ہم نے ایک مناظرہ بھی کیا تھا اور ان سے جواب مانگا تھا۔ وہ خود اس وقت ایران میں رک گیا تھا اور اس کے جو نائب تھے وہ بغداد شریف آئے تھے، تو حضرت غوث پاک کے مزار کے سامنے ہم نے ان کو گرفتار کیا تھا وہاں 1994 میں، کہ یعنی طاہر القادری نے جو فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، اس میں یعنی یہ مثال دیتے ہوئے کہ دین ایک جسم ہے اور ایک جسم کی نشو و نما تب ہوتی ہے جب سارے اعضاء بڑھے۔ اگر ایک بڑھے دوسرا نہ بڑھے تو وہ جسم تو نہیں بڑھتا۔ سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ اس واسطے یعنی وہ جو عالمگیر اسلام کا شوق اس وقت تھا وہ یہ کہ سارے فرقے بڑھنے دو، کسی کو نہ روکو، سب کی تبلیغ صحیح ہے، سارے بڑھیں گے تو پھر دین کی نشو و نما ہوگی، ورنہ جو ہے وہ دین کی نشو و نما کیسے ہوگی؟ تو یہ یعنی اپنی طرف سے وہ حل پیش کر رہا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ ادھر یہ تو ہے تو بندیوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ادھر رافضیوں کے شیعوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، یہ ان کو کچھ نہ کہو، یہ سب کو آگے بڑھنے دو، سب بڑھیں گے تو دین بڑھے گا۔ اور جسم کی مثال ہے جو بالکل واضح ہے کہ اگر صرف ہاتھ ہی ایک ہی بڑھتا رہے اور دوسرا جسم وہیں 7 سال کے بچے تک رہے، آگے بڑھے ہی نہ، تو پھر کیسے جسم بڑھے گا؟ تو اس طرح وہ امت کا ذہن یعنی سنیوں کا وہ اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی پکی سوچ سے ہٹا رہا تھا، یا مجدد الفسانی جو اسلام کی تشریح اہل سنت کے سوا کوئی مانتے ہی نہیں، ان سے وہ لوگوں کو برگشتہ کر رہا تھا کہ دیکھو جسم سارا بڑھے گا تو پھر نشو و نما ہوگی، اگر ایک بڑھتا رہے عضو اور دوسرے سارے جو ہیں ان کو فالج ہو جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے غلبہ اسلام؟ تو اس بنیاد پر اس نے پھر اس طرح کی مثالیں دیں کہ دین دریا ہے، مسالک بہتی نہریں ہیں، اور کچھ لوگوں نے نہروں کو بچانے میں دریا چھوڑ دیا۔ دین دریا ہے، مسالک بہتی نہریں ہیں، تو یہ عجیب لوگ ہیں جو نہروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آ کے، اور دریا کی خبر ہی ان کو کوئی نہیں۔ یعنی یہ جو ہم متمسک ہیں اہل سنت کے ساتھ، یعنی ہمیں بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک نہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دریا اصل تو دریا کی بات ہے، نہر کی تو بات نہیں۔ تو دین دریا ہے، مسالک بہتی نہریں ہیں، تو یہ تنبورے کی مثال، یہ دریا کی مثال، یہ جسم کی مثال یہ دے دے کہ اس نے کئی لوگوں کو پاگل کیا ہوا تھا۔ تو ان کا رمضان قادری ہے، اس کے پہلے شاگردوں میں سے، اس کو ہم نے وہاں گرفتار کر لیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے سامنے، اور وہ بھی اتنا یعنی حق رسیدہ بنا ہوا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں برآمدے میں دربار کے دروازے کے باہر یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، تو ٹائم عشاء کے بعد چونکہ دروازہ بند ہوتا تو کسی نے کہا کہ حاضری دے لو، دروازہ بند ہو جائے گا، تو اس نے کہا غوث پاک بلائیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ یعنی اتنا مرتبہ اس کا بھی تھا کہ غوث پاک اس کو اندر بلاتے تو پھر اس نے جانا تھا۔ تو میرا ایک ساتھی عبد المجید صاحب وہ ڈیرہ غازی خان کے، وہ سارے میرے سے واقف تھے کہ طاہر القادری کا بہت رد کرتا ہے، تو وہ پورا وفد ان کا قائدین کا وہاں پہنچا تھا، اور محبت غوث پاک میں طاہر القادری تو وہیں رک گیا تھا ایران میں رافضیوں کی دعوت پر کہ بغداد شریف آنے سے یہ میرے پاسپورٹ پہ مور لگ گئی تو امریکہ نہیں جا سکوں گا۔ تو انہوں نے خواہ مخواہ جو میرے ساتھی تھے مولانا الیاس رضوی صاحب اور عبد الخالق صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ
آج آئے ہوئے ہیں تو آپ یا ہم نے بات کرانی ہے. تو سامنے انہوں نے مجھے بٹھا لیا, ان کو پکڑ کے لے آئے, وہ جو ابھی تک اجازت مانگ رہے تھے غوث پاک سے, ساتھ دوسرے بھی بیٹھے تھے. تو میں نے کہا بس آپ یہ جو ہے نا مثال طاہر القادری نے دی ہے کہ دین ایک جسم ہے اور اعضاء جو ہیں یہ سارے فرقے اعضاء کی طرح ہیں. میں نے کہا صرف اس کی میں ایک وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ, کہ میری امت یعنی امت اجابت, دعوت نہیں, امت اجابت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے ایک جنتی ہے, باقی جہنمی ہے. اور تمہارے قائد کی تشریح کے مطابق یہ ہے کہ دین ایک جسم ہے, اس کے اعضاء میں سے ایک عضو جو ہے وہ اہل سنت ہے, باقی سارے دوسرے عضو ہیں. تو میں نے کہا کیا اس دین کو دین برحق کہا جا سکتا ہے کہ جس کا صرف ایک حصہ جنتی ہو, باقی سب جہنم میں جل رہے ہو؟ کہ تم نے تشبیہ دے کر یعنی باقی سارے جو اعضاء ہیں, باقی سارے فرقے, ان کو اعضاء بنایا ہے جسم کا. تو جس جسم کا صرف ایک عضو آگ سے بچے اور باقی سب آگ میں جلیں اور اس جسم کو دین برحق کہا جائے, تو وہ کب دین برحق ہے کہ جس کے 72 حصے آگ میں جل رہے ہوں؟ اور یہ سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے تو آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اب ہمارے نزدیک تو دین سارا ہی وہ ہے جو جنت میں جائے گا, اور وہ مسلک اہل سنت ہے. اور تمہارے نزدیک یہ ہے کہ سارے فرقے بڑھیں گے تو دین بڑھے گا, اور ان سارے فرقوں کو تو سرکار نے جہنمی قرار دیا ہے سوائے ایک کے. تو وہ دین برحق کیسے کہلا سکتا ہے کہ جو 72 حصے جہنم میں جل رہا ہو یا جہنمی اس نے بننا ہو اور ایک حصہ جو ہے وہ قابل جنت ہو؟ تو اس پر وہ پھنس گئے, اس کے یعنی جو سارے دوسرے حضرات بھی تھے, یہ مولوی تھا, باقی عام ان کے جو عوامی تحریک کے لیڈر تھے سارے. تو بڑی مشکل سے وہ ہم سے کھینچ کے اس کو اندر لے گئے, اور پھر اس نے اجازت کے بغیر ہی حاضری دے لی, جو غوث پاک سے اجازت کا منتظر تھا کہ پہلے اجازت ہوگی تو میں اندر جاؤں گا. تو اس طرح کی یعنی یہ صورتحال مودودی نے بنائی, اور ہر جو ایک نیا بندہ اٹھتا ہے اور ان چیزوں کو فروعی قرار دے کر وہ خود اس کا ایک نیا فرقہ کا منصوبہ ہوتا ہے. اب یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, یعنی اس امت کے وہ لوگ جو متفقن علیہ دین کی خدمت کر کے گئے اور اسلام کا جھنڈا گاڑ کے گئے, اور انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح کی. تو ان کے جو نظریات ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے تو عافیت ہے کہ ہمیں کچھ نیا بنانا نہیں پڑے گا, صرف ان کا لکھا ہوا پڑھنا پڑے گا. تو ریڈی میڈ نظریات اپنے بنائے ہوئے آج ان میں تو بھی ہزاروں تجربات کی ضرورت ہوگی, نہ ہماری سوچ ان اکابر جیسی, نہ علم ان جیسا, نہ تقوی ان جیسا. اور پھر جو دائیں بائیں کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ان کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پر عافیت ہے کہ جو وضاحتیں پہلے کر چکے ہیں, جنہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب حاصل تھا اور اللہ کے دربار میں بھی قرب حاصل تھا, تو ان کی تشریحات ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے بعد والوں کے لیے کہ یہ لکھ گئے تو آج ہمارے پاس چلنے کے لیے رستہ موجود ہے. اور یہ پھر ایسا ہے کہ جو تواتر سے آگے چلا ہے, یعنی کوئی لفظ بھی نہیں بدلا, اس کے نسخے ہیں سارے, پھر عربوں تک یہ پہنچا, پھر عربی میں آیا.